بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکچر نمبر 14 ہے ہمارا، جس میں ہم نے حروف جر کے متعلق پڑھنا ہے۔ حروف جر ایسے حروف ہوتے ہیں جیسے سوری بچوں، ہاں صحیح ہے۔ اچھا، حروف جر کے متعلق پڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وہ جو اندہ امامہ تحتہ وغیرہ ہے اس کی تھوڑا سا استعمال جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، پھر حروف جر کے متعلق پڑھتے ہیں نیکسٹ پیج سے، ٹھیک ہے۔ آئینہ انتا، تو مذکر کہاں ہے؟ انا فوق السریری، میں چارپائی کے اوپر ہوں۔ فوق کا کیا ہوتا ہے؟ اوپر، میں چارپائی کے اوپر ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ فوق کا ہے چونکہ، اس لیے سریرو سے کیا بن گیا؟ سریری۔ انا امامہ کا، میں تو مذکر کے سامنے ہوں۔ این السریرو، چارپائی کہاں ہے؟ السریرو فوق الارضی، چارپائی زمین کے اوپر ہے۔ السریرو تحت السقف، چارپائی چھت کے نیچے ہے۔ انا فوق السقف، میں چھت کے نیچے ہوں۔ انتا تحت السماء، تو آسمان کے نیچے ہے۔ الارض تحت السماء، زمین آسمان کے نیچے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جہاں پر بھی فوق اور تحت استعمال ہوا ہے ان کے بعد آنے والا اسم ہر جگہ مجرور ہو گیا، جیسے یہ سقفی، یہ سمائی، یہ ارضی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ سریری، یعنی جہاں پر بھی فوق اور تحت استعمال ہوئے ہیں ان کے بعد آنے والا اسم کیا ہو گیا ہے؟ مجرور۔ اسی طرح جہاں پر امامہ اور کون سا ایک اور ورڈ تھا جی؟ اندہ، یہ والے ورڈ استعمال ہوں گے تو ان کے بعد والا اسم بھی کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا۔ من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب ہاذا جو ہے وہ مذکر کے لیے چونکہ استعمال ہو رہا ہے، آگے من استعمال ہو رہا ہے، من کا مطلب کون ہو رہا ہے؟ ہاذا رجل، یہ آدمی ہے۔ الرجل طیب، آدمی پاک ہے۔ طیب پاک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اگر موصوف جو ہے وہ الف لام سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی موصوف اگر معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ ہوگی، ہونا تو یوں چاہیے تھا الرجل الطیب، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ الرجل طیب، تو طیب چونکہ بذات خود جو ہے وہ معرفہ ہے، اس لیے طیب لکھیں یا الطیب تو سیم بات ہے۔ الرجل طیب، آدمی پاک ہے یا اچھا ہے۔ الرجل، آدمی فوق الکرسی، کرسی کے اوپر ہے۔ الکرسی تحت الشجرتی، اب دیکھیے گا اس کا جہاں جہاں پر یہ فوق، اندہ، امام اور تحت آ رہے ہیں ان کے بعد والا اسم مجرور ہو رہا ہے۔ الرجل فوق الکرسی، آدمی کرسی کے اوپر ہے۔ الکرسی تحت الشجرتی، کرسی درخت کے نیچے ہے۔ الشجرۃ عند الباب، درخت دروازے کے پاس ہے۔ الشجرۃ عند المدرسۃ، درخت جو ہے وہ کہاں ہے؟ اسکول کے پاس ہے۔ اچھا جی، ماذا عندک، تو مذکر کے پاس کیا ہے؟ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ اب عندک کا تھا، کا مطلب تو مذکر کے پاس، تو جواب کس میں آیا؟ یہ میں۔ عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ ماذا عندہ، اس مذکر کے پاس کیا ہے؟ عندہ ساعۃ، اس کے پاس گھڑی ہے۔ ماذا عندہا، اس مؤنث کے پاس کیا ہے؟ عندہا ولد صغیر، اس مؤنث کے پاس چھوٹا لڑکا ہے۔ عندہ استاذی، میرے استاد کے پاس دراجۃ، کیا ہے جی؟ سائیکل ہے۔ ہذہ دراجۃ الاستاذ، یہ استاد کی سائیکل ہے۔ تلک صورۃ الحدیقۃ، وہ درخت کی تصویر ہے۔ عند البنت، لڑکی کے پاس صورۃ، تصویر ہے۔ ہذہ صورۃ البنت، یہ لڑکی کی تصویر ہے۔ صورۃ عند النافذۃ، تصویر کھڑکی کے پاس ہے۔ حال عندہ کا کتاب، کیا تو مذکر کے پاس کتاب ہے؟ نام عندی کتاب، عندہ کا ہے تو جواب آیا یہ میں، ہاں میرے پاس کتاب ہے۔ این کتاب کا، تو مذکر کی کتاب کہاں ہے؟ کتابی فوق المکتب، میری کتاب میرے میز کے اوپر ہے۔ حل عندہ کا ورقۃ، کیا تمہارے پاس کاغذ ہے؟ نام عندی ورقۃ، ہاں میرے پاس کاغذ ہے۔ این ورقۃ کا، تو مذکر کا کاغذ کہاں ہے؟ ورقتی تحت الکتاب، میرا کاغذ میری کتاب کے نیچے ہے۔ اچھا جی، یہاں سے جو ہے یہ حروف جر کا ہم لوگ استعمال پڑھیں گے، بلکہ اس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھتے ہیں۔ اردو میں اجزائے کلام 3 ہوتے ہیں، اسم فعل حرف، ٹھیک ہے۔ حرف کی یہ مثالیں ہیں تک، میں، سے، پر، کو وغیرہ وغیرہ۔ عربی میں ان حروف کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ کون سے حروف کو؟ میں، تک، پر، کو، سے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اردو کے برعکس عربی میں اسم کے شروع میں آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد میں، لیکن عربی میں جب لکھیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ فی المسجد۔ اسی طرح ہم اردو میں بولتے ہیں مسجد سے یا گھر سے، تو پھر ہم لکھیں گے من المسجد یا پھر من البیت، ٹھیک ہے۔ یعنی اردو کے الٹ یہ عربی میں پہلے آتے ہیں حروف جر اور بعد میں وہ اسم آتا ہے۔ ان حروف کو حروف جر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس اسم پر داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جس اسم کے شروع میں آتے ہیں اس پر جر لگا دیتے ہیں۔ جر کیا ہوتی ہے؟ ایک یہ یا دو زیر، گویا وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ مجرور اس کو کہتے ہیں جو زیر والا ہوتا ہے۔ اب حروف جر کے مرکبات، من البیت الی المسجد، اس میں حروف جر کون سے ہیں؟ من اور پھر الی، ٹھیک ہے۔
گھر سے مسجد تک، من الحدیقتی الی المدرستی، باغ سے اسکول تک۔ اب دیکھیں من کے بعد یا الا کے بعد یعنی حروف جر کے بعد جو بھی اسم آ رہا ہے وہ سب کے وہ اسم کیا ہو رہے ہیں؟ مجرور ہو رہے ہیں۔ جیسے ان دا امامہ فوقہ وغیرہ جو ہے ان کے بعد اسم آتا ہے تو یہ بھی مجرور ہو جاتے ہیں اس کے بعد والا اسم، تو اسی طرح حروف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ بھی مجرور ہو جاتا ہے۔ من الریاض الی المدینہ، من لاہور الی اسلام آباد۔ الشجرۃ درخت پر، فی الحدیقۃ باغ میں، بالقلم بی بھی جو ہے وہ حرف جر ہے، بالقلم قلم کے ساتھ، فی الکتاب کتاب میں، فی بیت گھر میں، من تراب مٹی سے، انل بیتی گھر سے، من کا تجھ سے، لا کا تیرے لیے، الی کا تیری طرف، بی کا تیرے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا، مندرجہ ذیل جملوں پر غور کریں اور حرف جر کا استعمال بتایا گیا ہے جس میں۔ اچھا جی، کون کون سے ہے جی؟ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ الولد فی الغرفۃ، لڑکا کہاں ہے جی؟ لڑکا کمرے میں ہے۔ این الغرفۃ، کمرہ کہاں ہے؟ الغرفۃ فی المنزل، کمرہ گھر میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں فل کی وجہ سے غرفۃ سے غرفتی ہو گیا اور منزلو سے منزلی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ این المنزل، منزل کہاں، گھر کہاں ہے؟ المنزل عند المسجد، منزل کہاں ہے جی؟ گھر کہاں ہے؟ مسجد کے پاس ہے۔ المسجد علی الطریق، رستے میں ہے مسجد۔ من فی المسجد، مسجد میں کون ہے؟ الامام فی المسجد، مسجد میں امام ہے۔ این التلمیذ، شاگرد کہاں ہے؟ التلمیذ فی المدرسۃ، شاگرد اسکول میں ہے۔ این البنت، لڑکی کہاں ہے؟ البنت فی المنزل، لڑکی گھر میں ہے۔ حل الولد فی المدرسۃ، کیا لڑکا مدرسے میں ہے؟ لا بل الولد فی المنزل، نہیں لڑکا گھر میں نہیں ہے۔ سوری حل الولد فی المدرسۃ، کیا لڑکا اسکول میں ہے؟ لا نہیں، بلکہ الولد فی المنزل، لڑکا گھر میں ہے۔ این انت، تو مذکر کون کہاں ہے؟ انا قریب من الاستاذ، میں استاد کے قریب ہوں۔ این کہاں؟ این انا، میں کہاں ہوں؟ انت قریب من السبورۃ، تو مذکر تختہ سیاہ کے قریب ہے۔ این الباب، دروازہ کہاں ہے؟ الباب قریب من الشباک، دروازہ کھڑکی کے پاس ہے۔ این النافذۃ، کھڑکی کہاں ہے؟ النافذۃ بعیدۃ عن السبورۃ، کھڑکی کہاں ہے جی؟ تختہ سیاہ سے بعیدۃ، دور ہے۔ ماذا فی الغرفۃ، کمرے میں کیا ہے؟ کون ہے نہیں ہے؟ یہ دو کوسچن ہوتے ہیں، من فی الغرفۃ یا ماذا فی الغرفۃ۔ یہاں پہ من آئے گا وہاں پہ آپ نے کسی انسان کا ذکر کرنا ہے، اب ماذا آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کا ذکر کرنا ہے۔ فی الغرفۃ سریر عریض، کمرے میں چوڑی چارپائی ہے۔ ماذا فی السقف، چھت میں کیا ہے؟ فی السقف مروحۃ، پنکھا ہے جی۔ ماذا فی الجدار، دیوار پر کیا ہے؟ فی الجدار صورۃ، دیوار پر تصویر ہے۔ اب جب دیوار پر کسی چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے یا چھت میں کسی چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہاں پر یوز کرنا ہے فی، الا یوز نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ فی یوز کرنا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، من حاضی، یہ کون ہے؟ حاضی بنت الاستاذ، یہ استاد کی لڑکی ہے۔ حل عندها کتاب، کیا اس کے پاس کتاب ہے؟ لا لیس عندها کتاب، نہیں اس کے پاس کتاب نہیں ہے۔ بل عندها قلم، بلکہ اس کے پاس کیا ہے؟ قلم ہے۔ این قلمها، اس مؤنث کا قلم کہاں ہے؟ قلمها فی یدها، اس کا قلم اس مؤنث کے ہاتھ میں ہے۔ قلمها صناعۃ پاکستانیہ، اس کا قلم پاکستان کا بنا ہوا ہے۔ فی پاکستان صناعۃ طیبۃ، پاکستان میں بنی ہوئی چیزیں اچھی ہیں۔ عندنا ساعۃ کبیرۃ، ہمارے پاس بڑی گھڑی ہے۔ عندہ حدیقۃ جمیلۃ، اس مذکر کے پاس خوبصورت باغ ہے۔ عندہ ولد طیب، اس کے پاس اچھا لڑکا ہے۔ عندک غرفۃ، تیرے پاس یا تو مذکر کے پاس کمرہ ہے۔ عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل ہے۔ عندکی عصفور، تمہارے پاس، تو مؤنث کے پاس چڑیا ہے۔ انا تلمیذک، میں، تو مذکر کا کیا ہوں جی؟ شاگرد ہوں۔ انت تلمیذ محمد، تو محمد کا شاگرد ہے۔ انتی تلمیذۃ، تو شاگردہ ہے۔ نیکسٹ ہے نحن تلامذۃ فی المدرسۃ، ہم، نحن ہوتا ہے ہم طالب علم کہاں ہیں؟ فی المدرسۃ، اسکول میں ہیں، یعنی ہم شاگرد اسکول میں ہیں۔ نحن طلبۃ فی المسجد، ہم طالب علم فی المسجد کہاں ہیں؟ مسجد میں ہیں۔ استاذنا، ہمارا استاد فی المدرسۃ، اسکول میں ہے۔ کتابنا، ہماری کتاب
फ़ाऊक अल-मक्तबी मेज़ पर है। मन इंदका तेरे पास कौन है। इंदी रजुलन करीमुन मेरे पास नेक आदमी है या मेहरबान आदमी है। मन हाज़र रजुलु ये आदमी कौन है। हाज़र रजुलु उस्ताजी ये आदमी मेरा उस्ताद है। माज़ा इंदल उस्तादी उस्ताद के पास क्या है। इंदल उस्ताजी कुतुबुन उस्ताद के पास किताबें हैं। मन हाज़िही ये कौन है। हाज़िही उस्ताज़तुन बिनती ये उस्तानी मेरी बेटी है। मस्मुहा उसका नाम क्या है। इसमुहा अकीला उसका नाम अकीला है। हाज़िही उस्ताज़तुन तय्यिबातुन ये अच्छी उस्तानी है। अल उस्ताज़तु इंदहा मदरसतुन कबीरतुन उस्तानी के पास बड़ा स्कूल है। हल इंदका उसफूरुन क्या तेरे पास चिड़िया है। तो मुज़क्कर के पास इंदका उसफूरुन क्या तो मुज़क्कर के पास चिड़िया है। नाम इंदी उसफूरुन हाँ मेरे पास चिड़िया है। हाज़ा उसफूरुन जमीलुन ये चिड़िया खूबसूरत है। अब यहाँ पे उसफूरुन है चिड़िया लेकिन जमीलुन इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजह ये है कि उसफूरतुन नहीं है बल्कि उसफूरुन है यानी मुज़क्कर है तो उसके साथ जमीलुन उसकी सिफ़त भी आई है जो मुज़क्करी सिफ़त आई है। अल उसफूरु फ़िल कफ़्सी कफ़्स क्या होता है पिंजरा। इसको अंडरलाइन कर लिए अपने हार्ड कॉपीज़ में। कहाँ है चिड़िया पिंजरे में है। अल कफ़्सु अल शजरती। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ नोट करें। अल उसफूरु फ़िल कफ़्सी मैंने बोला कफ़्सी यानी चिड़िया पिंजरे में है। अब फ़ी की वजह से हम इसको कफ़्सी बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको अल कफ़्सु अल शजरती। कफ़्स कहाँ है पिंजरा कहाँ है दरख्त पर है। अलवलदु तहत शजरती लड़का दरख्त के नीचे है। अल कुर्सियु इंद शजरती कुर्सी दरख्त के पास है। यह जुमला पूरा दिया गया है इसको पढ़ते हैं। अंता तू मुज़क्कर फ़ी बैतिना हमारे घर में तहत शजरती दरख्त के नीचे इंदल उसफूरी चिड़िया के पास फ़ौकल कुर्सी कुर्सी के ऊपर अमामल बाबी दरवाज़े के सामने करीबुन नाफिज़ाती खिड़की के पास है। यानी तू मुज़क्कर हमारे घर में दरख्त के नीचे चिड़िया के पास कुर्सी के ऊपर दरवाज़े के सामने खिड़की के पास है। ये हमारे 5 चैप्टर्स तकरीबन कंप्लीट होने को हैं। तो ये है कि इसमें से जो चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही है वो आप मुझसे पूछें ग्रुप में मैसेज करें मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और इसको साथ साथ जो है इनकी तैयारी करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।